کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، تشریف فرمائیں، آرام کریں، قیام کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 3 دن تک ان کے معمولات دیکھتے رہے، 3 دن تک ان کی تسبیحات دیکھتے رہے، 3 دن تک ان کی تلاوت دیکھتے رہے، 3 دن تک ان کی تہجد، نماز، ساری چیزیں دیکھی۔ 3 دن کے بعد میں کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، او میرے بھائی، میرا اپنے گھر والوں سے کوئی معاملہ نہ ہوا، میرا اپنے گھر والوں سے کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ 3 دن تم نبی علیہ السلام کی مجلس کے مسجد کے دروازے سے تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے تمہیں دیکھ کر کے فرمایا کہ وہ دیکھو جنتی جا رہا۔ ہم نے دیکھا، میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں 3 دن تمہارے گھر پہ قیام کروں، میں دیکھوں تمہارا کون سا ایسا عمل ہے، تمہاری کون سی ایسی تلاوت ہے، تمہاری کون سا ایسا ورد ہے، تمہارا کون سا وظیفہ ہے، تمہارے کون سی تسبیح ہے، تمہارا کون سا استغفار ہے، تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو تمہیں کرتا ہوا دیکھوں تو میں بھی کرنا شروع کر دوں اور میں بھی جنتی بن جاؤں۔ لیکن میں نے 3 دن دیکھا، 3 دن تک تم نے ایسا کوئی خاص عمل نہ تھا، الگ سے کوئی انفرادی طور پر کوئی وظیفہ نہیں، تمہارا کوئی معمول نہیں، تمہارا کوئی استغفار میں کثرت نہیں، لیکن ہاں مجھے اب تو بتا دو کون سا خاص معاملہ ہے۔ یوں فرمایا، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پہ یہ بات بیان فرمائی، میں یہ سمجھتا ہوں میرا وہ عمل ہے کہ میں جب بھی رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں، میں اپنے دل سے سارے بندوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میں اپنے دل میں کسی کا کینہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کا عناد نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کی حسد نہیں رکھتا، انگریزی میں کہے تو میں جیلس نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی کے متعلق بدگمانی نہیں لاتا، میں اپنے دل سے سونے سے پہلے رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اس بنیاد اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی اسلام نے یہ فرمایا کہ یہ فلاں شخص جنتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ جا گئے۔ پہلا وہ شخص جو مشرک ہو، دوسرا وہ شخص جو حسد رکھتا ہو، تیسرا وہ انسان جو شوق یا نشے کا عادی ہو۔ استغفر اللہ۔ اگر ہوش میں بیٹھے ہو تو سمجھ میں آئے گی بات۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے کہ کانوں سے نہیں، کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے بھی سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیاز بیاج بن جاوے۔ میں کہہ رہا ہوں شوق یا نشے کا عادی ہو، خاص کر کے آج کل کا نوجوان طبقہ جو ہے یہ عام طور سے سگریٹ شوق کے لیے ہے، یہ پوری، یہ گٹکا، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ ساری چیزیں آج کل شوق کے لیے ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں نشے سے مراد شراب کا عادی ہو۔ یہ عام طور سے ابھی یہاں جو ہے یہ آپ کا خاص کر کے یہ علاقہ جو ہے، اس علاقے کے اندر بھی نشے کی عجیب لت چھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو نشے کا عادی ہو، اس شب برات والی رات اللہ کی عمومی مغفرت کے اندر بھی وہ محروم ہے۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہو، میرے بھائی بزرگو دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں اگر آج یہ شراب کھانے بند ہو جاوے، پوری دنیا سے آدھے سے زیادہ ہسپتال بند ہو جاوے، آدھے سے زیادہ پولیس تھانے بند ہو جاوے، آدھے سے زیادہ کیس یہی ختم ہو جاوے۔ اس شراب کو ام الخبائث کا پوچھو علماء کرام سے، تمام بیماریوں اور تمام خبیثوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یوں فرمایا اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جو چغل خور ہو، جو غیبت کرنے والا ہو، چغلی کرنے والا ہو۔ لا يدخل الجنة نمام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ مارواڑی میں کہنا جو لگائی بجائی کرے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر۔ یاد رکھے اس بات کو، جو دوسرے کی بات تمہیں آ کر کے کہتا ہو، ضرور اس بات کا یقین رکھنا کہ تمہاری بات وہ کسی اور کو بھی جا کے کہتا ہوگا۔ صحیح گل ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ سرکاری بول رہے ہیں، موبائل آپ لوگ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، سوشل میڈیا ہم سے زیادہ آپ یوز کرتے ہیں۔ ایک بات کو لکھ کر کے راز اپنے دشمنوں سے نہیں اپنے دوستوں سے چھپاؤ۔
اپنے راز کو اپنے دوستوں سے چھپاؤ. کیوں کہ ہر دوست کا کوئی خاص ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرا جو خاص ہو میں اس کا خاص، اس کا کوئی اور خاص ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس ایک وقت سے آئندہ وقت کھانے کا نہ ہو، جس کے پاس محتاج بھی ہو، جس کے پاس مکمل پہننے کا انتظام نہ ہو، جس کے پاس رہنے سونے کے مکمل نظم نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ ضرورتیں ہیں. غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس سوال پہ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہاں قیامت کا دن ہوگا، میری امت کا ایک شخص نیکیوں کے بڑے پہاڑ لے کر کے آئے گا. نیکیوں کے پہاڑوں کے رجسٹر ہوں گے اس کے پاس، عبادتیں خوب ہوں گی، ریاضتیں خوب ہوں گی، تلاوت خوب ہوگی، صدقے خوب، حج خوب ہوں گے اس کے، زکات و خیرات خوب ہوگی، بھلائیاں خوب ہوں گی. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے اس شخص کے متعلق کیا گمان کرتے ہو؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ چیز اتنے بڑے نیک رجسٹروں کے پہاڑ ہیں نیکیوں کے، ہم یہ گمان کرتے ہیں شاید یہ آدمی جنتی ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں، لاؤ بھائی حقوق والوں کو لے کے آؤ، لاؤ کس کس کا حقوق باقی ہے. لائنیں لگیں گی، صفیں لگیں گی، انسان ہوں گے. اے اللہ دنیا میں یہ انسان طاقتور تھا، اس نے فلاں وقت میں مجھ پہ ظلم کیا تھا، فلاں وقت میں مجھے تھپڑ مارا تھا، فلاں وقت میں مجھے گالی دی تھی. اے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اے اللہ آپ ایک نیکی کا بھی بدلہ دلائیں گے، آپ ایک برائی کا بھی بدلہ دلائیں گے. آج دنیا کے اس وقت کے اندر میں صبر کر گیا تھا، مجھے معلوم تھا ایک دن آئے گا، مجھے پتا تھا حساب کا ایک دن باقی ہے، میں اپنے تمام معاملات کا حساب آج اپنے دن چاہتا ہوں. اے اللہ پورا وقت میں دنیا کے اندر اس نے مجھے گالی دی تھی، میں اس وقت کچھ نہ کر سکا، آج میرا تو وکیل ہے، آج میں آپ کا موکل ہوں، میرا مقدمہ آپ کی عدالت میں ہے. اے اللہ آج مجھے میرے اس صبر کا مجھے بدلہ چاہیے. اللہ اس شخص سے پوچھیں گے بتا بھائی کیسے راضی ہوگا؟ وہ کہے گا اے اللہ اس ایک گالی کے بدلے مجھے اتنی نیکیاں چاہیے، مجھے اس ایک جو ہے تھپڑ کے بدلے اتنی نیکیاں، مجھے اس ایک اتنی نمازوں کا بدلہ، اتنی زکات و خیرات کے ثواب کا بدلہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری نیکیاں حقوق والے لے لے کر کے چلے جائیں گے، ساری نیکیاں لے لے کر کے چلے گئے، لیکن اس کی ساری نیکیاں ختم، حقوق والے باقی ہیں. فرمائیں گے اللہ فرشتوں سے اب کیا ہوگا، اب کیا معاملہ کرتے ہو؟ وہ تمام فرشتے حیرت میں اے باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے آگے آپ نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے. اللہ فرمائیں گے ان گناہوں کے حقوق کے مطابق اس شخص کے اوپر ڈال دو. ساری زندگی زنا نہ کیا، ساری زندگی اس نے کوئی بدکاری نہ کی، ساری زندگی اس نے کوئی ایسا معاملہ گناہ والا نہ کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے دوسرے کا گناہ اپنے سر لے کر جہنم میں جانے والا یہ میری امت کا غریب ہے. یہ چغل خور. پانچواں وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ کا ستانے والا ہو. خاص کر کے میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں، چونکہ میں بھی نوجوانی میں 35-36 سال کی عمر، میں سمجھتا ہوں اپنے نوجوانوں سے مخاطب کر کے کہوں یاد رکھنا اس بات کو، حدیث ہے علماء کرام موجود بیٹھے ان کی رہبری اور نگرانی میں کہتا ہوں یاد رکھنا ماں باپ اگر اولاد کے اوپر ظلم بھی کر دے تب بھی اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نکال کے دے. اگر ماں باپ اولاد پہ ظلم بھی کر دے کیا وجہ ہے؟ نکاح سے پہلے جو اولاد ماں باپ کے سامنے کبھی نظر ملا کے بات نہیں کرتی تھی، کبھی ادب کے علاوہ بات نہیں کرتی تھی، کیا وجہ ہوئی کہ شادی کے بعد یہ ماں باپ کے سامنے سلام کا جواب نہیں دیتی؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ نکاح ہونے کے بعد میں یہ ماں باپ کی سنتا ہی نہیں؟ پتہ چلا کہ ہاں یہ پوپٹ جبھی بولتا ہے اس کے پیچھے جب کوئی میلہ ہو.
یہ پوپٹ کبھی بولتا ہے. ہاں ہاں میرے بھائی یاد رکھنا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کسی بھی حال میں دعا رد نہیں کی جاتی. لکھ کر کے لے جاؤ. سب سے پہلا وہ انسان جو مسافر ہو, سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دوسرا وہ انسان وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, علماء سے پوچھو مظلوم کی دعا وہ ظالم کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے, چاہے وہ بد دعا ہی کیوں نہ ہو. تیسری ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کا دل دکھا دیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو باپ کو تڑپا دیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ تڑپ کر کے رہ گیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو ماں باپ کی دعاؤں سے محروم رہ گئے ہو. جاؤ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو کیا مقام تھا ان کا, کیا ان کی حیثیت تھی, کیا ان کی عزت تھی, کیا ان کا مرتبہ تھا, کیا اللہ پاک نے صفات بنائی. ایسا چہرہ تھا حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا, اور اگر مسلمان دیکھ لیتا تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا. کیس ہو گیا ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر, اور بات آئی کہ حضرت جج صاحب کے سامنے کہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہے یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے چہرے پہ جادو کر کے چلتے ہیں, لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا. کٹہرے میں عدالت میں کھڑا کیا گیا, لایا گیا ان کو. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا چہرہ نیچے کر کے خاموشی سے کھڑے ہیں. وہ جو سرکاری وکیل جو تھا وہ خوب پی اور لگائی اس نے جو لگانی تھی دلیلیں, لگائے اس نے جو الزامات لگانے تھے, جو بہتان جو کرنا اس نے کیا, جتنا کان کھینچنا تھا کھینچا. جج نے مجسٹریٹ نے پوچھا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, علی بھائی تمہارا بھی کوئی وکیل ہے, تم کس کے موکل ہو, تمہارا کیس کون لڑے گا؟ ادھر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظر اٹھا کر کے جج کو دیکھا, جج کی نظر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے نظر سے ٹکرائی. اللہ کی عجیب قدرت, جج نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کلمہ شہادت پڑھی. کیس ختم. تمام بستی کے لوگوں کو جب پتا چلا, بستی والے لوگ خوشیاں شادمانیاں آئے اپنے جو ہے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کاندھے پہ اٹھا کر تمام جب بستی میں داخل ہونے, جلدی جلدی بول, بستی میں داخل ہونے لگے. تمام لوگوں کو پتا چلا, چلو جی استقبال کے لیے جانے لگے. ایک عورت گئی, جا کر ان کی والدہ سے کہا اماں معین الدین آ رہا ہے, ہم سب استقبال میں, آپ ہی چلیے. کیا ہوا تھا؟ اماں نہیں پتا, نہیں مجھے نہیں معلوم, میں تو گھر کی عورت ہوں, میری گھر کی ذمہ داریاں ہیں, میرے گھر کی ذمہ داری اللہ نے اسلامی اعتبار سے لگائی ہے, مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تھا. اماں اچھا رکو, لے کے آتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے, گھر تشریف لے گئے, لے جا کر کے اماں سے کہنے لگے, میں شارٹ کٹ بتا, اماں سے کہنے اماں پورے بستی والے میرے استقبال میں بستی سے باہر نکل کے آئے, تو نہیں آئی, تو بھی اگر آ جاتی اور زیادہ میری عزت بڑھ جاتی, مجھے خوشی ہو جاتی, میں راضی ہو جاتا, اماں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا, اے اماں میں مسکرا دیتا. یوں فرمایا ہاں ہاں بیٹے میں سب جانتی ہوں, بات کیا ہوئی تھی؟ کہا اماں آپ کو نہیں پتا کیس ہو گیا تھا, اور ایسا ایسا کیس. کرسی پر بیٹھے جج نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی گواہی دی. ماں کہنے لگی معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے, تیری ماں کا کمال ہے, یہ تیرا کمال نہیں ہے. پوچھا اماں آپ گھر میں رہتی ہیں, باہر میں رہتا ہوں, محنت میں کرتا ہوں, لوگوں کو کلمہ میں پڑھاتا ہوں, گناہوں سے استغفار توبہ میں کرو, آپ کا کیا کمال؟ یوں کہا معین الدین میرا 3 سب سے بڑے کمال ہے. پہلا کمال یہ ہے میری مائیں بہنیں سنیں, خاص طور کر کے یہ نوجوان طبقہ سنے. یوں فرمایا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے, میرے بچے یاد رکھنا جب سے تو میرے پیٹ میں نطفے کی شکل میں آیا تب سے لے کر جب تک تو 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا, یاد رکھ اس 9 مہینے کی مدت کے اندر میں نے کوئی کبیرہ گناہ تو کیا, اس وقت میں نے کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں کیا, میں ہر طرح کے گناہوں سے بچتی تھی. یہ میرا پہلا کمال. دوسرا کمال یہ ہے میں نے 2 یا 2.5 سال تک تجھے دودھ پلایا, قسم اس پاک ذات کی میں نے 2 یا 2.5 سال وہ جو دودھ پلانے کا ٹائم اور مدت ہے اس وقت کے اندر میں نے تجھے کبھی بغیر وضو اور کبھی بغیر بسم اللہ کے دودھ نہیں پلایا. کیا سمجھتے ہیں نوجوان؟
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. ماں کہنے لگی ابھی رک معین الدین رک ابھی نہیں, تیسرا کمال بھی تو سن. میرا تیسرا کمال یہ ہے, آج بھی میری عمر 70 75 80 سال کی عمر ہو گئی, میں آج بھی صبح تہجد میں اٹھ کر اپنی بوڑھی پیشانی کو, بوڑھے سر کو, اپنے اس پورے بوڑھے جسم کو تہجد میں اللہ کے آگے سجدے کے آگے رکھ دیتی ہوں, اور میں رو کر کے کہتی ہوں اے اللہ میرے معین الدین کے چہرے کو ایسا بنا دے, میرے معین الدین کے اندر ایسے صفات بنا دے کہ لوگ معین الدین کے پاس جب آوے تو معین الدین کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے, لوگ معین الدین کا چہرہ دیکھ کے مسلمان بن جائے. میرے بھائی یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں, دعائیں لو ان بوڑھے ماں باپ سے, خدمت کرو ان بوڑھے ماں باپ کی. میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں کے اوپر ظلم ہو, لیکن ہاں بیویوں کی وجہ سے ماں باپ کی اندیکھی اور نظر اندازی نہ ہو. جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ ماں باپ کے حق کے ساتھ میں ہو, جو بیویوں کے ہیں وہ بیویوں کے ساتھ میں رہے. عورتوں کا ہاں ضرورت ہے ان کو دینی تعلیم کی, اگر ان کو دینی تعلیم نہ دلائیں گے تو یاد رکھیں تمہاری ہر چیز میں یہ رکاوٹ بنے گی, تمہارے ہر چیز میں کمی نکالیں گی. کیوں؟ دین کے پاس حضرت مرزا مہر جانا رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک نے ایسی بڑے بزرگوں میں سے اولیاء میں سے گزرے, علماء کرام جانتے ہیں کیسی صفات ہوا میں اڑتے تھے. حضرت مرزا مہر جانا رحمۃ اللہ علیہ, ایک دفعہ ان کی اللہ کی طرف سے بیوی ایسی نکاح میں آ گئی, ہر بات میں کچھ نہ کچھ کمی, ہر بات میں کچھ نہ کچھ ٹونچ, ہر بات میں کچھ نہ کچھ پکڑ. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے, دعا کرتے اے اللہ اس عورت کو سمجھانے کی کتنی کوشش کی, یہ نہیں مانتی, ہر وقت جھگڑا, ہر وقت کوئی نہ کوئی اندیکھی. ایک دفعہ ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے, سوچنے لگے کیا ایسا میں کام کروں جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے راضی ہو. پھر دل میں خیال آیا چلو میں ایک کام کرتا ہوں, مسجد کے پیچھے جا کر کے میں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کر کے آج اس کو اللہ نے جو مجھے ایک نعمت دی ہے میں ہوا میں اڑ کو اس کو دکھاؤں, شاید کرامت سے مان جاوے, یہ شاید اس سے جو ہے تھوڑی سی مطمئن ہو جاوے. چلے چہرے پہ کپڑا ڈالا, مسجد کے پیچھے جا کر کے اڑے. بستی کے اوپر سے بچوں نے, لوگوں نے جب دیکھا ہاں ہلہ ہوا, شور ہوا, اور ایک واویلا, ارے دیکھو کتنا بڑا ہوا میں اڑ رہا. بولے اوہ اب تو عورتیں بھی نکلی, ان کی بیوی بھی نکلی, ارے یہ ہاں یہ بزرگ ہے. شام کو گھر آئے عصر کے وقت میں, پوچھا کہاں دن بھر تھے ادھر ادھر, کہاں میں کچھ جو ہے تسبیحات معمولات ذکر استغفار, کہاں بڑے ذکر میں تسبیح پھیرتے ہو, بڑے استغفار کی تسبیح. بزرگی کی کرامت تو ایک نہ ہوئی, آج بزرگ تو میں نے دیکھا. بولے کیا تھا؟ بولے ہوا میں اڑ رہا. بولے اچھا ہوا میں اڑے بزرگ ہوتے؟ بولے ہاں جو بزرگ وہی ہوا میں اڑتے. بولے دل خوش ہوا کہ اچھا چلو میں بتلا دیتا ہوں کہ اڑنے والا میں تھا. کہنے لگے اللہ کی بندی تو جو ہوا میں اڑے اس کا بزرگ مانے, کا بہت بڑا بزرگ مانوں اس کو میں جو ہوا میں اڑے. کیا تجھے پتا وہ کون؟ کا نہیں دیکھا, چہرے پہ رومال تھا, کپڑا تھا, نظر نہیں آیا, تھا بڑا اللہ والا, تھا بڑا ولی. کا اچھا ہوا میں اڑنے والا میں تھا, کہاں جبھی میں سوچوں گا ٹیڑھا ٹیڑھا کون اڑ رہا ہے, جبھی سوچوں گا ٹیڑھا ٹیڑھا کون چل رہا. اگر ان کو دین نہ سکھایا, اگر ان کو تعلیم نہ سکھائی, اگر ان کو قرآن نہ سکھایا تو ماؤں میرے جو ہے بھائی کو دوستوں, پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں, یاد رکھو یہ تھوڑی سی آپ کی قربانی کل آپ کے اولاد کو بالکل اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کر کے کھڑا کر دے گی. اس لیے نیت اور ارادے ہو. یاد رکھو انہی مستورات میں کوئی مسکان ضرور بیٹھی ہوگی, اس میں کوئی مسکان ضرور ہے جو یہاں لکھوانی سے نکل کر اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن تم کم ہمت نکل رہے, تم کمزوری میں نکل رہے. آج اس کی ہمت کو آپ لوگ دبا رہے. میرے بھائی دوستو ضرورت ہے ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کی, محنت کی, کوشش کی. یہ جو مدرسہ ہے, یہ جو بزرگ آپ کے حافظ خورشید صاحب, حافظ لیاقت صاحب وغیرہ, یہ ضرورت ہے ان کی اعانت کی, ضرورت ہے ان کی مدد کی. اکیلا بھانڈ چڑھا نہیں, اکیلا چڑھا بھانڈ نہیں چھوڑ سکتا. ضرورت ہے بستی وقت معاون. میں ابھی بھی صبح بھی بولنا تھا مفتی صاحب کو, اگر معاون اچھا مل جاوے, اگر مددگار اور ہیلپر اور ساتھی اگر اچھے ہو, آدمی دنیا فتح کر سکتا ہے. اگر ہیلپر اگر ساتھ میں آدمی کام والا مل جاوے تو آدمی دنیا میں ڈنکا بجا سکتا ہے.
صرف یہی نہیں، نیت ارادہ کرو آپ کے اس بستی، آپ کے اس دیہات اور اس قصبے اور اس گاؤں کی کوئی مسکان ایسی ہو کہ جس کو اخلاص اور اس دین کی محنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس گاؤں کا نام پوری دنیا میں چلائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔